بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون صلاۃ اختر عباس کا سلام پہنچے۔ یہ جو بیٹیاں ہیں جب پیدا ہوتی ہیں تو گھر کی خوشی اور رونق بنتی ہیں، پھر ان کی پرورش، ان کے کپڑے، جتنا ان کا خیال ہوتا ہے، جتنے ان سے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں اور جتنا ان سے ایک محبت اور رحمت کا تعلق بن جاتا ہے، جب یہ بڑی ہوتی ہیں اور ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو عام طور پہ والدین کو لگتا ہے کہ انہوں نے زندگی کا سب سے بڑا فریضہ سر انجام دے دیا اور وہ مکت ہو گئے، یعنی اس کام سے فارغ ہو گئے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ زمانے کی جو چال ہے اور جو چلن ہے وہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ آلموسٹ ہر دوسری بیٹی کسی اچھے سے اچھے گھر کی ہو، اچھی سے اچھی اس نے تعلیم پائی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، MBA ہو، پروفیشنلی یعنی جو اعلیٰ ڈگری آپ تصور کر سکتے ہیں وہ موجود ہو۔ جاب پہ ہو تو مارکیٹنگ سے لے کے HR کے لوگ ہوں، ٹیچنگ میں ہو، ایئر ہوسٹس ہو، آپ سمجھیں کہ اب میڈیکل سے اچھا اور کیا پروفیشن ہوگا۔ یعنی جس پروفیشن میں یہ بچی ہوتی ہیں شادی کے بعد ان کا دکھ آلموسٹ ایک سا ہوتا ہے اور وہ بے قدری کا ہوتا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ آپ سے میں یہ بات کروں کہ ہم اپنی بیٹیوں کی کتنی توہین کروائیں اور کتنی توہین کے بعد ہم کو بس کرنا چاہیے۔ یعنی ان کو کسی نامناسب بندے کے اگر پلے سے باندھ دیا اور ہم کو علم بھی ہو گیا اور ہم کو خبر بھی ہو، یہ خبر عام طور پہ پہلے ہفتے میں ہو جاتی ہے کہ کتنا برا ڈیسیجن ہم نے کیا ہے یا کتنا اچھا ڈیسیجن کیا ہے۔ یعنی میرے پاس ایسی بچیاں بھی آتی ہیں کہ جو اپنی ساس سے بہت خوش ہوتی ہیں، اپنے میاں سے بہت خوش ہوتی ہیں، پر میرے رب نے ان کی زندگی میں اولاد نہیں رکھی ہوتی، انہیں اور بہت ساری کمپلیکیشن ہوتی ہیں، انہیں اور بہت ساری سٹریس اور پریشانیاں ہوتی ہیں کہ جو شاید عام بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پر عام بچیاں جن سے میری ملاقات ہوتی ہے، جو کونسلنگ کے لیے آتی ہیں، جو پاکستان سے باہر ملکوں سے رابطہ کرتی ہیں، ان کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ آپ باپ ہوں تو بھی، اور آپ ماں ہوں تو بھی، اور اگر آپ بھائی ہیں اور اگر آپ بہن ہیں، دیکھیں 4 ہی رشتے ہوتے ہیں جہاں سے اس لڑکی کو ایک پروٹیکشن کا ایک آسرا ہوتا ہے کہ میں اگر گرنے لگوں تو یہ مجھے گرنے نہیں دیں گے۔ یہی محبت ہوتی ہے، یہی الفت ہوتی ہے، یہی چاہت ہوتی ہے، انہی رشتوں کا تو مان ہوتا ہے۔ جو بات یاد رکھنے کی ہے، اگر بیٹی آپ سے یہ گلہ کرے، یہ فون کر کے کسی کو بتائے کہ میاں صاحب دکھنے میں تو بہت اچھے ہیں، جاب بھی بہت اچھی ہے، تنخواہ بھی بہت اچھی ہے، گاڑیاں بھی بہت اچھی ہیں، گھر بھی بہت اچھا ہے، پر بدتمیز ہیں اور بد تہذیب ہیں، تو یہ الارم ہے، آپ کو فوراً چونکنا چاہیے۔ دوسرا، جس بات سے بچیاں بہت توہین محسوس کرتی ہیں کہ اپنے میاں سے بات نہیں ہو سکتی لاجیکلی، ان سے بات نہیں کمیونیکیٹ نہیں کی جا سکتی، جو ہی آپ نے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات کی تو وہ موٹی گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، ابیوز کرنے لگ جاتے ہیں۔ اٹس اے ابیوسو لینگویج، اور دیکھیں یہ چھوٹے لوگوں کی علامت ہوتی ہے، بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں گھٹیا اور مین لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ اپنی وائف کو گالی دیتے ہیں تو اپنے گھٹیا ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں، اپنے کمزور اور کمتر ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں، بلکہ اگر آپ یوں کہیں اپنے خاندان کے بھی کمتر ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ کوئی بڑا خاندان، کوئی بڑا آدمی، لوگ کیوں خون پہ جاتے ہیں؟ اس کے اندر یہ میننس نہیں ہوتی۔ تیسری بات، جو لوگ بیویوں کو ان کا حق نہیں دیتے، ان کا ازدواجی حق نہیں دیتے، یہ بچیاں کتنی ہی خوبصورت ہوں، ان کو کتنا ہی آپ نے زیور ڈالا ہو اور ان کو کتنا ہی آپ نے جہیز دیا ہو، اگر اس معاملے میں وہ خوش نہیں ہیں تو ماں کو خبر ہونی چاہیے، بہن کو خبر ہونی چاہیے، اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ یہ بات ایسی ہے کہ جو بہت تکلیف کا باعث بنے گی اس بچی کے لیے بھی، اس کی زندگی کے لیے بھی، اور خود ظاہر ہے اینڈ آف دا ڈے آپ کے لیے بھی بہت تکلیف کا باعث ہوگی۔ اس میں عام طور پہ وہ جو صاحب ہیں انہیں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوتی ہے، سویئر پریشانی ہوتی ہے، کمپلیکیشن ہوتی ہیں۔ دوسرا، اگر کمپلیکیشن نہیں ہے تو پھر وہ بددیانتی کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ کسی نہ کسی جگہ انگیج ہوتا ہے اور اس کی جو دلچسپی کا محور کوئی اور لڑکی، کوئی اور خاتون ہوتی ہے، جو اپنا شوق وہ وہاں پورا کر آتا ہے، اور جب گھر آتا ہے تو ہی از این ایلین، ایک انجان آدمی جو آنکھ بھی نہیں ملاتا
اور یہ ٹھیک سے بیٹھ کے بات بھی نہیں کرتا. یہ عام طور پہ جہاں جہاں پرابلم ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی رستہ اس پگڈنڈی پہ ضرور اتر رہا ہوتا ہے جس کی ہمیں خبر رکھنی چاہیے. اسی طور پہ جو بچیاں یہ آ کے شکایت کریں کہ ان کے میاں رات کو اپنے بیڈ پہ انہیں سونے نہیں دیتے, تو یہ بھی بہت الارمنگ سچویشن ہے, توہین ہے. آپ سوچئے, یہ رشتہ ایک کپل بنایا گیا تھا, کہ جوڑا بنایا گیا تھا, دونوں کے رب نے کہا ایک دوسرے کا لباس بنایا گیا تھا, اور وہ لباس بننے پہ تیار نہیں ہے, اور اس نے اس کو اپنے کمرے سے نکال دیا یا اپنے بیڈ سے نکال دیا. یہ تکبر نہیں ہے, یہ جہالت بھی نہیں ہے, اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے, اور عام طور پہ بہت خوفناک وجوہات ہوتی ہیں. سو اس کو کبھی بالکل ایزی مت لیں. جب جب یہ شکایت آئے اس پہ فوراً آپ کو ریئیکٹ کرنا چاہیے. جو اس سے بڑا, جس سے اپنی بچیوں کی توہین نہیں ہونے دینی چاہیے, کہ اگر اس سے وہ کمیونیکیٹ نہیں ہو پا رہا, بات نہیں ہو پا رہی, بچی کی غلطی بھی ہو, کوتاہی بھی ہو, مرد کا ہاتھ اٹھے, اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے. تو اپنی بیٹی کی حفاظت کرنے کے لیے بہت لازم ہے کہ آپ کو اس طرح کے کسی بھی معاملے کی جب خبر ہو فوری طور پہ اپروچ کرنا چاہیے. اچھا, کچھ چیزیں اور ہیں جن پہ فوراً آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے. ایک تو یہ کہ اگر بیٹی کو وہاں پاکٹ منی نہیں مل رہی, اپنی ضروریات کے لیے اس کو اخراجات نہیں مل رہے, تو اس پہ میں تو بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ضرور بات کرنی چاہیے اور نکاح سے پہلے کر لینی چاہیے. دوسرا, اگر خاندان کے سامنے میاں لڑکی پہ شاؤٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی روح کے اندر, اس کے دل کے اندر کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. بچی کتنی ہی بڑی غلطی کر لے, خاندان کے سامنے اس کو بے عزت نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات, اگر بچوں کے سامنے, چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے, ان کے سامنے میاں شاؤٹ کرتا ہے, ڈس رسپیکٹ کرتا ہے, تو یہ بھی کوئی بہت اچھی علامت نہیں ہے. اس پہ بھی ضرور آپ کو متوجہ ہونا چاہیے. اور اسی طور پہ اگر میاں چپ کا روزہ رکھ لیتا ہے, اس سے بات نہیں کرتا ہفتوں مہینوں, یہ بہت سے مردوں کو مرض ہے, اور یہ اپنی کمزوری کو چھپانے کا مرض ہے. یہ وہ چاہتے ہیں کہ بات کرنے کی ہم اجازت دیں گے تو یہ سوال کرے گی, دیر سویر سے آنے کا پوچھے گی. اسی طور پہ جو مرد ریگولر رات کو تاخیر سے آتے ہیں, 12 بجے 1 بجے, دنیا میں کہیں کوئی نوکری ایسی نہیں ہے جو صبح کی نارمل نوکریاں ہوتی ہیں شام کو ختم ہو جاتی ہیں. دوستوں کے ساتھ بھی اگر نارمل اور ڈھنگ کے دوست ہیں تو بھی عشاء کے بعد کھانا کھا کے 9 10 11 بجے تک فارغ ہو کے انسان کو گھر آ جانا چاہیے. اور کہیں دوستوں کی ایسی منڈلی نہیں ہوتی جہاں ڈیلی جا کے بیٹھیں اور 2 بجے 4 بجے. ہاں, یہ شوق کچھ اور ظاہر کرتے ہیں کہ کسی اور جگہ جاتے ہیں, کسی اور گھر کے جا کے در و بام کو روشن کرتے ہیں, اور ظاہر ہے بیٹیوں والوں کو ان ساری باتوں پہ چوکنا ہونا چاہیے. یہ جو خاندان ہوتے ہیں, یہ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں, ان کا اور کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان کی صرف گالیاں تو نہیں سننی ہوتی, ان کی صرف ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں سننی ہوتی. ایسے ہی معاملے ہوتے ہیں جب جا کے, چاہے وہ چائے پہ چلے جائیں, بتا کے مت جائیے, پر جا کے چائے پہ کھانا کھانے کے بعد بتائیے کہ ہماری بیٹی, ہم نے آپ کو اپنی چاند سی بیٹی دی, جو ہم سے محبت سے رخصت ہوتے ہوئے خدمت ہو سکی ہم نے وہ بھی کی تاکہ یہ خوش رہے اور خوشحال رہے. لیکن اگر آگے سے آپ کا بیٹا اور آپ کا بھائی یہ سلوک کرے گا تو یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا, اپنی بیٹی کو نوکرانی بنانے کے لیے آپ نے نہیں بھیجا, اس گھر میں ایک محبت کے رشتے پہ, اس کی وہ جو پلنگ ہوتا ہے اس پہ بٹھا کے بھیجا, رنگلے پلنگ پہ, اس کو رسوا کرنے کے لیے, بے عزت کرنے کے لیے. وہ روز روئے, اس کی رات بھی روتے ہوئے گزرے, اس کا دن بھی روتے ہوئے گزرے. تو بچیوں کی توہین کی کوئی لمٹ تو طے کرنی چاہیے. یہ پرانا زمانہ گزر گیا, لد گیا, جب کہتے تھے کہ تمہاری یہ ڈولی یہاں سے اٹھی ہے تو جنازہ ہی واپس آئے. یہ بہت ظلم ہے, یہ کہنا بھی بہت ظالمانہ بات ہے. اب لوگ نہ تو ویسے شائستہ ہیں, نہ ویسے شریف ہیں, نہ ویسے خاندانی ہیں کہ لحاظ کریں اور دیر تک اس کے لاڈ بھی اٹھائیں. یہ جو کمیاں کوتاہیاں جیسے جیسے آپ کو علم ہوتا ہے ویسے ویسے اس کو فوراً اپروچ کر کے اس کی ریمیڈی کرنی چاہیے. اگر آپ نے سوراخ کو اس وقت بند نہ کیا تو اپنی بیٹی کو آپ ذہنی مریض کر کے ماریں گے. وہ روئے گی کونوں خدروں میں, یہاں وہاں, اور چونکہ آپ نے اس کو شیلٹر نہیں دیا ہوگا, آپ نے اس کو پناہ نہیں دی ہوگی, آپ اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے. آپ کتنے بڑے منصبدار ہیں, آپ کتنے بڑے بزنس مین ہیں, یہ یاد رکھیے گا کہ رشتے غلامی میں اپنے بچیاں بیچی نہیں ہیں. آپ نے ان کا سودا کر کے انہیں ریسٹ آف دا لائف ان کے حوالے نہیں کر دیا. ان کی عزت نفس اور
ان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کا خیال کرنا یہ ماں کی بھی ذمہ ہے، باپ کے بھی ذمہ ہے۔ توہین ہوتے نظر آئے، ڈس رسپیکٹ ہوتے نظر آئے اور پھر خاموش رہیں تو آپ اس بات کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ آنے والے سارے برس اس کے روتے گزریں گے اور اس بات پہ افسوس کرتے کہ کاش میں کسی اور خاندان میں پیدا ہوئی ہوتی کہ جو میرے پیچھے آتا، جو میری حفاظت کرتا، جو میری عزت میں ایک کامنلٹی ہوتی ہے جو میری عزت میں شیئر کرتا اور میرے دکھوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا۔ خواتین حضرات، بہت سیریس بات ہے، بہت سیریس ایشوز ہیں، پر ان کو سیریسلی لینا چاہیے، ان کو فار گرانٹیڈ کبھی مت لیں۔ زندگیاں تباہ ہوتی ہیں، کسی اور کی نہیں، اپنی ہی بیٹیوں کی اور اپنی ہی بچیوں کی۔ میرا رب کبھی آپ کو اس طرح کے صورتحال میں سے دوچار نہ کرے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔